207 11واں سے 12 سورہ التوبہ آیت نمبر 118۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ۔ اور مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد پر جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور ان کے اپنے نفس ان پر تنگ ہو گئے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ کر کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ ان پر توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات وہ تھے، تینوں ہی انصاری تھے، انصار میں سے تھے۔ بغیر عذر کے یہ حضرات غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ اس آیت میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ان تمام میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں سب میں جاتا رہا سوائے غزوہ بدر کے، فرمایا میں اس میں نہ جا سکا۔ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یکدم اعلان فرمایا اور جو تیار ہو گئے چلے گئے۔ جنہوں نے تھوڑا سا بھی وقت مانگا کہ ہم گاؤں میں جاتے ہیں، سواری لاتے ہیں فلاں، آپ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے کہ مستقل تو جنگ ہے نہیں ہے۔ اس لیے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں رہ گیا، اور جو دوسرے 2 تھے وہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں تو میں شریک نہ ہو سکا، لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں بیعت عقبہ والوں میں شامل تھا۔ جو بیعت کی تھی نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، جمرات کے قریب جو گھاٹی ہے وہاں پر، اور وہ لوگ مسلمان ہوئے 1 سال 2 سال پھر تیسرے سال، اور پھر انہوں نے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ منورہ میں اسلام شروع ہوا۔ فرمایا ان بیعت کرنے والوں میں بھی شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو ان کی بھی بڑی شان ہے جو وہاں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اتنا خوشحال نہیں تھا
جتنا میں غزوہ تبوک کے موقع پر تھا، میرے پاس ایک سواری ہوتی تھی، اس موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، آپ نے اعلان کیا جہاد کا، میں نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، آج تیاری کر لوں گا، میرا سامان تو سارا تیار ہے، بس میں آج اپنی تیاری کرتا ہوں، نکل جاؤں، آج یہ کام وہ کام پھر رہ گیا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، کل تیاری کر لیں، اگلے دن تیاری کر لیں گے، اس سے اگلے دن۔ اور صحابہ کرام نے جلدی جلدی تیاری کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ جہاد کے لیے کوئی لشکر تیار فرماتے تو عام طور پر آپ بتلاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے، اور بلکہ مدینہ منورہ سے جب آپ نکلتے تو جس طرف جانا ہوتا اس رخ کو نہیں نکلتے، مغرب کو جانا ہوتا مشرق کو نکلتے، پھر گھوم کے ادھر آ جاتے۔ یہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا، اور یہ جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں تاکہ دشمنوں کو ہمارے تمام عزائم کا پتہ نہ لگے۔ قصہ مختصر، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں میں آج کل کرتے 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 ابھی تیاری نہ کر پایا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار ہو گیا، اور آپ نے علل اعلان بتلا دیا تھا کہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ یہاں آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ نہیں بتایا، اور بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ مختلف روایات 30,000 تک کی روایات آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں گیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ۔ فرمایا لشکر روانہ ہوا، میں نے کہا میرے پاس سواری ہیں، فلاں کام کر لوں، یہ لشکر تو آہستہ آہستہ جائے گا، تو میں تو فوراً پہنچ جاؤں گا، پیچھے سے بیٹھنا ہے سواری پر، میں وہاں پہنچ جاؤں، بس کل صبح نکل جاؤں گا، لشکر تو رات کو جا کے آگے آرام کرے گا نا۔ صبح ہو گئی، میں نے کہا اچھا نکلتا ہوں، کرتے 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 وہ دن نکل گیا۔ میں نے کہا کل صبح انشاءاللہ نکل جاؤں گا، اور پوری تیاری میں ہوں اپنی طرف سے ذہنی طور پر۔ آج کل کرتے 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 فرمایا میں نکل ہی نہ سکا۔ اور یہ بات پکی ہے، جس کام کو انسان کل پہ ٹالے نا، بس وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ کام کل کریں گے، کل بروزن ٹل، بس وہ ٹل گیا، یہ نہیں ہوگا، آج ہی اس کو کرنا ہے، آج ہی اس کو کرنا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات۔ جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ اتنے کام کیسے کر لیتے ہیں، فتاوی جات کے بھی، اپنے مدرسے کے بھی، اور قرآن مجید کی تفسیر کے بھی، دروس کے بھی، ان کے ریڈیو پر درس چلتے تھے، ساری چیزیں۔ فرمایا کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، میرے سامنے آیا کہ یہ کام کرنا ہے، میں اس کو کل پہ نہیں ٹالتا کہ یہ کام کل کروں گا، میں کہتا ہوں آج یہ کام شروع کر دیتا ہوں، چاہے 1 منٹ کروں گا، پھر فلاں کام ختم ہو جائے گا، اس کو بڑھا دوں گا، شروع میں اسی وقت سے کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہی موقع عطا فرما دیتے، کام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ بندہ جب شروع کرتا ہے نا، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرا تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک مجلس میں فرمایا، وہ کعب کا کیا بنا نظر نہیں آ رہے؟ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کعب، ان کا آپ پوچھتے ہیں، وہ تو آج کل جوڑے بدلتے ہیں، چادریں انہی کو ہی دیکھتے ہیں، کیا مطلب مال و دولت کی فراوانی ہے، اس لیے جو ہے نا آج کل وہ پیچھے ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔
انہوں نے فوراً ٹوکا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کے متعلق خیر ہی کو جانتے ہیں، ہو گئی ہوگی کوئی وجہ جس کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن اس آدمی کے بارے میں ہمیں ہمیشہ خیر ہی معلوم ہوئی۔ وہاں پہنچے، جہاد کی نوبت نہیں آئی، کچھ دن وہاں پر رہے۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا، مدینہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ میں تھا نا، تو میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے بڑی شرم آتی تھی، کیونکہ مدینہ میں مجھے یا تو معذور لوگ نظر آتے تھے، یا بچے اور عورتیں تھیں، یا وہ لوگ تھے جن کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، سب کو پتا ہے کہ یہ منافق۔ جب میں باہر نکلتا تو مجھے شرم آتی کہ میں کس صف میں، معذوروں میں ہوں، کن لوگوں میں، میں خواہ یہاں پر رہ گیا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کو نہیں، عام طور پر صبح کے وقت مدینہ تشریف لاتے تھے۔ اگر آپ پہلے پہنچ بھی جاتے، مدینہ سے باہر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، آپ وہیں رہ جاتے۔ جب صبح ہوتی تو مدینہ منورہ تشریف لاتے۔ فرمایا تبوک سے جب واپسی ہوئی، صبح کا وقت تھا، 4 کے قریب، یہ 9-10 بجے کے قریب آپ تشریف لائے۔ سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ جب آپ نے سفر پہ جانا ہوتا تو مسجد میں آتے، اور بلکہ اسی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے، کہ جب آپ نے کہیں سفر کرنا ہوتا نا، آپ جمعرات کے دن جاتے، صبح کے وقت مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور وہیں سے اپنا سفر شروع فرما دیتے۔ جب واپسی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ہوتی، آپ سیدھا مسجد میں تشریف لاتے، وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ نے نماز پڑھی، لوگ جمع ہو گئے، سارے لشکر تو تھا ہی۔ اب وہ منافقین جو نہیں جا سکے تھے وہ آ گئے، عذر پیش کر رہے ہیں، خواہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، باطن میں نہیں جانتا، بظاہر عذر لگتا ہے تمہارا جو تم نے پیش کیا، باقی اللہ ہوا۔ فرمایا میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں بھی کوئی جھوٹ بول دوں، میری بھی جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا نہ، بات ہمیشہ سچ کرنی چاہیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، سلام کیا، ملاقات کی۔ آپ جب مجھے ملے تو آپ مسکرا رہے تھے، لیکن اس مسکراہٹ سے ناراضگی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ناراض آدمی کا مسکرانا اور طرح ہوتا ہے، خوش آدمی کا مسکرانا اور طرح ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا ہوا؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے، میں نے بات کرنی ہے سچی، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ فرمایا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، بہانہ لگا دینا تیرا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے میرا کوئی عذر نہیں تھا، سواریاں میرے پاس تھی، بس آج کل صبح شام کرتے کرتے میں رہ گیا، کوئی بات نہیں تھی، اور بس سستی سمجھ لیں جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا۔ اور اگر میں چاہوں تو میں جھوٹ بول لوں، اس لیے کہ بات بنانا مجھے آتی ہے، یہ کہا کہ میں بات کر سکتا ہوں، اور آپ یقین بھی کر لیں گے میری بات پر، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا جھوٹ واضح کر دے گا۔ لیکن میں سچ بولتا ہوں، اگرچہ آپ ناراض ہوں گے اس بات پر، لیکن مجھے یقین ہے سچ کی وجہ سے اللہ مجھے نجات نصیب فرمائے، اس لیے میں نے سچ بولنا ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ جائیں۔ پھر میں اٹھ کے آ گیا۔
بعد میں معلوم ہوا کہ دو ساتھی اور بھی ہیں جن کا یہی ہوا. ایک مرارہ بن ربی بھی آپ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بھی سیدھا کہہ دیا باغ پکا ہوا تھا، بس اس کی لالچ میں نے کہا میں چنتا ہوں، یہ کرتا ہوں، جاتا ہوں، میں رہ گیا. ہاں جی آپ کیوں نہیں آئے؟ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی صحیح سچی بات یہ ہے کوئی عذر نہیں تھا، میرے اہل و عیال بکھرے ہوئے تھے، مختلف جگہوں میں تھے، اتفاق کی بات ہے اسی موقع پر وہ جمع ہو گئے، میں ان کی وجہ سے نکل نہ سکا. میں نے کہا بیوی بچے سارے کٹھے ہیں، چند دن کٹھے رہتے ہیں، کرتے کرتے میں رہ گیا، بس اور کوئی وجہ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھا پھر مجھے کچھ لوگ ملے، کہا کعب تو نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، بس کوئی بات کہہ دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے استغفار کر دینا تھا، بات ختم ہو جاتی. کہتے انہوں نے مجھے اتنا ابھارا، میرے دل میں آیا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں، میں جا کر کہوں جی سچی بات یہ ہے میرا عذر تھا، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا میرا عذر نہیں. پھر میں نے کہا نا 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 نا، نجات اللہ نے سچ میں رکھی ہے، جھوٹ میں نہیں رکھی، یہ بات پکی. فرمایا میں نہیں آیا. معلوم ہوا دو اور بھی ہیں، ہم تین ہو گئے. تو وہ دونوں تو غزوہ بدر میں بھی تھے اور وہ عمر کے ذرا بڑے بھی تھے. فرمایا میں تو جوان آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا باقی صحابہ کرام کو کہ آپ نے ان تین حضرات سے گفتگو نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے ان سے، ختم، قطع تعلق، قطع کلامی، بغیر شرعی عذر کے قطع کلامی ناجائز ہے، بول چال چھوڑنا ناجائز ہے، لیکن کوئی شرعی وجہ ہو تو جائز ہے. آپ نے خود منع فرمایا کہ میری حالت تو یہ ہوگی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے چھوڑا نہیں، میں مسجد نبوی میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، جان بوجھ کر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے میں اس کے ساتھ ساتھ آ کے نماز پڑھتا تھا، اور میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، میں سلام کرتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ فرماتے میں جلدی سے دیکھ لیتا آپ میرے سلام کا جواب دیتے تھے لیکن آواز نہیں آتی تھی، اور جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات میری طرف دیکھتے تھے، جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ نہیں دیکھتے تھے. فرمایا یہی کیفیت چلتی رہی. ایک دن میرے چچا کے بیٹے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ رشتہ دار بھی تھے اور میری بڑی محبت بھی تھی، دوست بھی تھے میرے. ان کا باغ تھا، میں نے باغ کی دیوار پھلانگی اور میں باغ کے اندر چلا گیا. میں وہاں پر گیا، میں نے سلام کیا، بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر یہی بات کی، تیسری مرتبہ بار بار کہا، انہوں نے اتنا ہی جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھ. فرمایا میں واپس آ گیا. یہ ہوتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. آپ نے فرما دیا نہیں بات کرنی، بس نہیں کرنی، چاہے وہ اپنا قریبی کیوں نہیں ہے، رشتہ دار کیوں نہیں ہے، دوست کیوں نہیں ہے، نہیں بول رہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں ایک دن جا رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں گھر میں نہیں بیٹھا، میرے جو دو ساتھی تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، اور ان کی حالت غیر ہو گئی کہ روتے دھوتے رہتے تھے ہر وقت، اور میں جوان آدمی تھا، میں چلتا پھرتا بھی رہتا. ایک دن میں بازار سے گزر رہا، اسی دوران ایک شخص اونچی اونچی پوچھ رہا ہے مجھے کوئی کعب کا بتا دے، کعب کے بارے میں بتا دے، کعب کے بارے میں بتا دے. بس لوگوں نے اشارے سے بتا دیا، بس اشارہ کیا، وہ سیدھا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے خط دیا ہے. وہ شاہ غسان نے لکھا تھا. تو یہ تاجر وہاں سے آیا تجارت کے لیے، تو خط بھی اس کے پاس تھا.
اس نے کہا شاہ غسان نے آپ کو یہ خط دیا ہے، آپ کے نام خط بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو تمہارے قائد ہیں، تمہارے نبی ہیں، وہ تم سے ناراض ہو گئے۔ نعوذ باللہ لکھا تھا کہ بے وفائی کی انہوں نے آپ سے، اب بولتے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا۔ آپ ہمارے ہاں آئیں، عزت و اکرام توقیر ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں تو خط پڑھتا گیا، میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ میں نے کہا کعب، آج تیرے اوپر یہ دن آ گئے ہیں کہ غیر مسلم تجھ سے امیدیں لگانے لگ گئے، یہ دن آ گئے۔ میں نے خط لیا، اس کے سامنے ہی ایک تنور جل رہا تھا، میں نے سیدھے جا کے اس میں پھینک دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا جو سچا وفادار ہوتا ہے وہ حالات کی مشکلات سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ فرمایا کرتے 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 40 دن گزر گئے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 40 دن بعد پیغام بھیجوایا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ میں نے عرض کیا طلاق دے دو، نہیں کہ طلاق نہیں دینی۔ میں نے بیوی کو کہا چل تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ معاملہ حل کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ وہ گھر چلی گئی اور باقی دو کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی آئی اور آ کے کہنے لگی میرے خاوند بوڑھے ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں اور نظر کا بھی مسئلہ ہے، تو میں اگر چلی جاؤں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا خدمت میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہیں، خدمت کریں، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونا۔ کہا بالکل اس طرح ہی۔ اللہ اکبر۔ 10 دن مزید گزر گئے، وہ 10 دن اس طریقے سے، اب 50 دن ہو گئے۔ فرمایا کہ جب 50 دن ہو گئے تو رات کا تیسرا حصہ گزر چکا تھا، اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرما دی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، عرض کرنے لگی کیا ابھی ان کو خبر نہ پہنچا دیں؟ کیا گزر رہی ہوگی ان پر، 50 دن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا رات کا وقت ہے، مناسب نہیں ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، سب جمع ہوں گے، نیند خراب ہوگی، تو اس واسطے ابھی رہنے دیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا، اور فرماتے ہیں سچی بات ہے اس وقت میری کیفیت وہی تھی جو قرآن نے بیان کی ہے کہ مجھے زمین اپنے اوپر تنگ نظر آ رہی تھی اور میری اپنی جان مجھے اپنے اوپر تنگ نظر آ رہی تھی، میری یہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے یہ آیات سنائیں اور توبہ کا ذکر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور جو دوسرے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلے پہنچ جائیں گے تو وہیں سے وہ بلندی پر کھڑے ہوئے، دور سے انہوں نے کہا کعب تیری توبہ قبول ہو گئی، تجھے خوشخبری ہو اور مبارک ہو۔ فرمایا کہ جس نے دور سے آواز دے دی اس کی آواز میرے پاس پہلے پہنچ گئی، اور دوسرے کی بات میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ دوڑ کے آنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جنہوں نے اونچی جگہ چڑھ کے وہیں سے ہی
اونچی آواز میں کہہ دیا مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہوگی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا لوگ جوک در جوک میری طرف بھاگے آ رہے۔ ایک وہ وقت تھا بولنے کوئی تیار کوئی نہیں، اب آیات نازل ہوگی، ساری مبارکباد دینے آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت چلا، اور بھی بہت ساری باتیں۔ فرمایا ہمارا عرب کا رواج تھا کہ جب خوشخبری لے کر آتے تھے تو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ کہتے مبارکباد دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی قمیص اتار کے ان کو دی، اور پھر بعد میں نے کہا یار میرے پاس ہے نہیں، مجھے دے دو، جب اللہ کوئی اور دے دیں گے تو یہ قمیص پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی بھر چکی تھی ایمان والوں سے۔ میں جو ہی پہنچا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر مجھے ملے، گلے لگایا۔ فرمایا کہ وہ جو کھڑے ہو کر وہ مجھے ملے اور جو عزت انہوں نے دی، فرمایا وہ پوری زندگی میں بھول نہیں سکتا، کیونکہ 50 دنوں بعد یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، 50 دن تو رکے رہے۔ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا اور آپ انتہائی خوش ہوئے، مسکرا رہے تھے، اور یہ آیات آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری اس توبہ کو قبول فرمایا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کی کیفیات کو اور اس توبہ کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، تاکہ قیامت تک آنے والی نسل کو معلوم ہو جائے کہ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہوتا، کہ بندہ کہہ لے توبہ توبہ میری توبہ، میری غلط کام بھی کرتے جائیں کہ ساڑی توبہ کام پھر ہوئی، میری توبہ کام پھر ہوئی۔ توبہ یہ ہے ذاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ انسان کو یہ زمین بھی تنگ نظر آنے لگے، اپنا گھر بھی تنگ نظر آنے لگے، لیکن یقین یہ ہو اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ رب کے در کے علاوہ کوئی در ہے نہیں ہے، ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمیں نجات ملے گی تو الا الیہ، صرف اور صرف اللہ کے در پر آ کر ملے گی۔ اس بات پر وہ رہے تو تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ ہم سب کو بھی یہی کیفیات نصیب فرمائے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔